یہ بات لوگوں کو معلوم ہو جانی چاہیے کہ امام حسن امام حسین کے پیر و مرشد کا نام ہے۔ امام حسن کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے، امام حسین کے پیر ہیں امام حسن مجتبی۔ امام حسن امام حسین کے مقتدا اور پیشوا ہیں۔ امام حسن مقتدی ہیں، امام حسین مقتدی ہیں امام حسن کے، اور جو فضیلتیں امام حسین کو حاصل ہے وہ ساری فضیلتیں اس سے پہلے امام حسن مجتبی کو حاصل ہے۔ لیکن چونکہ امام حسن مجتبی کا ایک کارنامہ ایسا ہے جو اہل سنت کے لیے فخر اور اہل بدعت کے لیے کلفت اور جلن کا ذریعہ بنتا ہے، اس لیے لوگ امام حسن کی شخصیت کو دبانے کی بات کرتے ہیں، کیونکہ اگر امام حسن کی شخصیت کھل کر سامنے آئے گی تو اہل سنت کا عقیدہ بھی بالکل صاف طور پر واضح ہو جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس پر میں گفتگو کروں گا، لیکن کچھ ایسی محفلیں بہت دنوں تک کے ہونی چاہیے تاکہ کھل کر مولا حسن کی فضیلت اور عظمت و بزرگی پر گفتگو ہو۔ اللہ اکبر! جب امام حسن مجتبی رستہ چلتے ہوں تو امام حسین اپنے بڑے بھائی کا اتنا ادب کرتے تھے کہ اپنے بھائی کے ساتھ کاندھے سے کاندھا لگا کر برابر نہیں چلتے تھے، بلکہ امام حسن کے پیچھے چلتے تھے۔ یہ امام حسین کا ادب ہے امام حسن کے ساتھ۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ تاجدار کربلا جہاں ادب سے جھک رہا ہے اس ذات کا نام ہے امام حسن مجتبی کی ذات، غوث الاعظم جیسا جس کی اللہ اکبر اولاد ہونے پہ فخر کرتا ہے، بلکہ یہاں تک فرماتے ہیں انا الحسنی والمختار مقامی، کہ میں حسن کی اولاد ہوں اور اللہ نے مجھے بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ غوث الاعظم دستگیر جس کی اولاد ہونے پہ فخر کرے، امام حسین جس کے ساتھ ساتھ نہ چلے، تعظیم سے جس کے پیچھے پیچھے چلے، وہ امام حسن مجتبی۔ لیکن امام حسن مجتبی کا ایک تاریخی کارنامہ جو ان کی صفت ہے، آج میں اسی پہ گفتگو کو ختم کروں گا اور آپ سے احباب اہل سنت سے گزارش کروں گا، ہم جیسے امام حسین کی شہادت مناتے ہیں، ایسے کم سے کم 4-5 دن تو ان کا ذکر ہو تاکہ ان کی شخصیت مکمل طور پر لوگوں کے سامنے واضح ہو۔ ان کا تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے، حضور نے ان کا تعارف خود کرایا ہے، لیکن عوام کو نہیں پتا ہے کہ یہ کیا ذات ہے جسے امام حسن کہتے ہیں۔ آپ کو بتاؤں کیا ذات ہے؟ دیکھو، ان کو مشابہت ہے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے۔ امام حسن کو مشابہت ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، پھر گفتگو آگے بڑھاؤں گا۔ دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام کے کئی بیٹے ہیں، لیکن 2 خاص طور پہ، ایک تو حضرت اسماعیل اور ایک تو حضرت اسحاق۔ حضرت اسحاق کا حال یہ، اسحاق کے بیٹے یعقوب کے بیٹے یوسف، حضرت یوسف کے بعد ایک طویل سلسلہ ہے، کوئی پشت تو ایسی نہیں جس میں نبی موجود نہ ہو، جس میں رسول موجود نہ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اولاد یعقوب یعنی انبیاء بنی اسرائیل سے، حضرت یوسف انبیاء بنی اسرائیل سے، حضرت داؤد انبیاء بنی اسرائیل سے، اسی طرح نیچے نیچے آتے چلے جائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء بنی اسرائیل سے۔ لیکن جب حضرت اسحاق کی اولاد میں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھائی ہیں، ایک کے بعد نبی ہو رہے تھے، تو اس وقت جناب اسماعیل کا نسب چل تو رہا تھا لیکن خاموش تھا، کہیں نظر نہیں آ رہی تھی نبوت، رسالت کہیں نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن قدرت نے ایسا کرم کیا کہ جناب اسحاق کی اولاد میں ایک کے بعد ایک تواتر کے ساتھ انبیاء و رسول بھیجے، لیکن اولاد اسماعیل میں سلسلہ خاموش ہے۔ لیکن جب حضرت اسماعیل کی اولاد میں ایک نبی ایسا پیدا ہوا، سارے مل کر بھی
ان کے برابر نہ ہو سکے. اور اولاد اسماعیل اللہ اکبر پھر فخر کرنے لگی, ناز کرنے لگی, کیونکہ جناب اسحاق کی اولاد میں حضرت موسیٰ ہے, حضرت عیسیٰ ہے, حضرت یوسف ہے, اور بہت سارے پیغمبر ہیں, لیکن ایک پیغمبر اولاد اسماعیل میں محمد الرسول اللہ کے آگے سب ان کے پیچھے پیچھے نظر آتے ہیں. اور اس طرح ایک نے حضرت اسماعیل کا نام قیامت تک کے لیے زندہ و تابندہ کر دیا. یہ ہے ایک قصہ, ایک واقعہ جو آپ جانتے ہیں. حضور کے بھی دو بیٹے ہیں, حضور کے بھی دو بیٹے ہیں. آقا فرماتے ہیں یہ میری بیٹی کے بیٹے میرے بیٹے ہیں, امام حسن اور امام حسین. لیکن جب سلسلہ چلا امام حسین سے, امام حسین کے بعد امامت امام زین العابدین, امام زین العابدین کے بعد امامت امام محمد باقر, امام محمد باقر کے بعد امامت حضرت امام جعفر, ان کے بعد موسیٰ کاظم, ان کے بعد علی رضا, اور اس کے بعد امام حسن عسکری تک سلسلہ آتا ہے. امام حسن کے یہاں خاموشی ہے, خاموشی ہے, وہاں امامت نظر نہیں آتی. حضرت امام حسین کے بعد امامت حسن عسکری تک امام حسین کے خاندان میں نظر آتی ہے, ان کی نسل میں. لیکن قدرت نے حسن عسکری کے بعد امام حسن کی اولاد میں ایک ایسا بندہ پیدا کیا جس کو دنیا غوث العظم دستگیر کہتی ہے. اس ایک نے پیدا ہو کر کے سارے ولیوں کی سرداری کو حاصل کر لیا, اور ان کا قدم ہر ولی کی گردن پر آ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, یہی وجہ تو ہے میرے غوث فرماتے ہیں اللہ نے مجھے ولیوں میں وہ مرتبہ دیا ہے جو میرے نانا سید الانبیاء کو اللہ نے نبیوں میں مقام عطا فرمایا ہے. آپ کو پتا ہے حضرت شیخ مغربی کہتے ہیں, اللہ اکبر, یہ شیخ مغربی کوئی معمولی آدمی نہیں ہے. ان کو لوگ غوث العظم کو شیخ مشرق کہتے ہیں, ان کو شیخ مغرب کہتے ہیں. جب میرے غوث نے کہا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ, میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے, تو اس وقت شیخ مغربی مسکرا کر کے کہتے ہیں کہ میری گردن پر نہیں بلکہ میری آنکھوں پر اور میرے سر پر, بل ابل علی عینی و راسی, میری آنکھوں پر اور میرے سر پر. تو اس وقت لوگوں نے کہا یہ بات جو ہے وہ بغیر موقع کے آپ کہہ رہے ہیں. فرمایا تمہیں نہیں پتا, وہ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. تو میں نے مشرق و مغرب, شمال و جنوب یہاں بیٹھے بیٹھے دیکھا, تو میں نے کیا دیکھا, زمین کے اوپر جتنے ولی تھے سب نے گردن جھکا دی. پھر اس کے بعد میں نے قبروں میں جھانک کر کے دیکھا, تو قبروں میں جتنے ولی تھے سب نے گردن جھکا دی. پھر میں نے ماؤں کے شکم کی طرف توجہ کی, تو ماؤں کے شکم میں جتنے ولی تھے سب نے گردن جھکا دی. پھر میں نے عالم ارواح کی طرف توجہ کی, عالم ارواح میں جتنے ولی تھے سب نے گردن جھکا دی. میں نے دیکھا زمین والے جھک رہے ہیں, قبر والے جھک رہے ہیں, ماں کے پیٹ میں جھک رہے ہیں, عالم ارواح میں جھک رہے ہیں, تو میں نے بھی اپنی گردن جھکا دی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیت, ذکر شہادت امام حسن. حسن کے ایک بیٹے کی یہ شان ہے, تو مولا حسن کی کیا شان. اسی لیے جب حافظ صاحب نے کہا کہ کچھ لکھیں, میں کوئی شاعر نہیں ہوں, انہوں نے کہا لکھیں, تو میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر ہم نے کہا چل میرا خامہ اور خامہ چلنے. پھر ہم نے کہا کہ بغیر غوث پاک کا نام لیے مولا حسن کی منقبت پوری کیسے ہوگی. یہ کہہ دیا جو غوث ہے میرا وہ بھی بیٹا ہے حسن کا, یوں شاندار باپ ہے مولا حسن کی بات, مولا حسن کی ذات. وہ کیسا باپ ہے جس کا بیٹا حضرت غوث العظم ہے. اور سارے ولی دیکھ رہے ہیں حضرت امام باقر کے پاس ایک لیمیٹڈ وقت تک کے امامت اور غوثیت کبریٰ رہی. امامت تو امامت ہے, وہ کبھی چھینی نہیں جاتی, لیکن غوثیت کبریٰ کا تاج ایک پیریڈ تک امام جعفر کے پاس بھی, امام موسیٰ کاظم کے پاس بھی, امام علی رضا کے پاس بھی, حتیٰ کہ امام حسن عسکری کے پاس بھی ایک لیمیٹڈ متعینہ مدت تک غوثیت کبریٰ رہی. ان کے وصال سے لے کر آج تک
اور آج سے لے کر امام مہدی کے ظہور تک امام حسن کے پاس غوثیت کبریٰ کا تاج رہے گا. اتنی لمبی مدت آپ بتائیں ہے کسی کے پاس؟ حالانکہ وہ سب افضل و اعلی ہیں، سب سردار ہیں، سب آقا ہیں، سب مولا ہیں. کمپیئر نہیں کر رہا ہوں، تقابل نہیں، لیکن یہ امام حسن کی ذات ہے جن کی اولاد میں اللہ نے ولیوں کا سردار پیدا کیا، وہ بھی امام حسین کی دعا کی برکت ہے. تو امام مولا حسن اتنے عظیم المرتبت ہے، اتنے عظیم ہے، لیکن آپ نے جو فضیلت امام حسین کو حاصل ہے، جیسے کہ اگر آپ کہیں امام حسین سیدہ فاطمہ کے بیٹے ہیں تو ہم کہیں گے امام حسین سے پہلے 6 مہینہ پہلے امام حسن فاطمۃ الزہرا کے بیٹے ہوئے نا، ان سے پہلے وہ فاطمۃ الزہرا کی شکم میں آئے. دودھ فاطمہ کی فضیلت کی بات ہے تو امام حسن نے پہلے پیا. علی کی گود کی بات ہے، امام حسن پہلے آئے. رسول کی گود کی بات ہے تو امام حسن پہلے رسول اللہ کی گود میں. نام رکھنے کی بات ہے تو پہلے رسول نے ان کا نام رکھا. کان میں اذان دینے کی بات ہے تو نبی نے پہلے ان کے کان میں اذان پڑھی. اور منہ میں لعاب دینے کی بات ہے یا زبان دینے کی بات ہے تو نبی نے پہلے ان کے منہ میں لعاب دیا اور زبان دیا. اور اس کے بعد اگر کندھوں پہ بٹھانے کی بات ہے تو نبی نے امام حسین سے پہلے امام حسن کو اپنے کندھے پر بٹھایا. اور بات اتنی ہے کہ اللہ اکبر، جب امام حسین امام حسن کے پیچھے ہیں تو پھر اللہ نے بھی وہی حسن دیا، اس لیے کہ سر سے سینے کا حصہ اوپر ہوتا ہے اور سینے کے بعد پیر کا حصہ نیچے ہوتا ہے. تو جو اوپر تھا اس کو اوپر والا حسن عطا کیا اور جو اس امام کے نیچے تھا اس کو نیچے والا حصے کا حسن عطا فرمایا. یہ امام حسن مجتبی ہے. لیکن اب امام حسن کو کیوں اتنی اہمیت نہیں دیتے ہیں لوگ؟ اس لیے کہ کسی کی اہمیت دینے سے کوئی اہمیت تو نہیں پاتا. کسی مفکر کا قول ہے، شہر کے کروڑوں جگنو مل کر کسی سورج کی دستار بندی تو نہیں کر سکتے. وہ امام حسن و امام حسین امامین وہ سورج ہیں کہ ان کی ذوات محتاج نہیں ہے تعارف کی. قرآن جن کا تعارف یوں کرا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ نے تو فیصلہ کر لیا ہے ہر گندگی ان سے دور کر دی جائے گی، ہر پلیدی دور کی جائے گی، بلکہ پلیدی بھی دور کرے گا اور پلیدوں کو بھی دور کر دے گا. اہل بیت کے وہی نزدیک ہے جو پلید نہیں ہیں، جو پلید نہیں ہے وہی اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں. لیکن بات کیا ہے، امام حسین کے لیے 10 دن منائے جاتے ہیں اور امام حسن کے لیے 1 دن بھی نہیں. 28 سفر یوں گزر جاتی ہے. اس میں رافضیت اور شیعت کا بڑا دخل ہے. رافضیوں نے، شیعوں نے امام حسن کو کبھی اچھا نہیں سمجھا، نہ امام حسن کو معاذ اللہ کبھی اچھا سمجھا، نہ جناب ام کلثوم کو کبھی اچھا سمجھا. اس لیے کہ حضرت ام کلثوم جو امام حسین کی سگی بہن ہے وہ حضرت عمر ابن خطاب کے نکاح میں ہے. اور امام حسن کو وہ اس لیے اچھا نہیں سمجھتے، وہ امام حسن کو آر المومنین کہتے ہیں، مومنوں کو ذلیل کرنے والا، مومنوں کو رسوا کرنے والا، مومنین کو معاذ اللہ آر دلانے والا. آر المومنین نام رکھا. مولا حسین کے پیر کا نام آر المومنین رکھا. امام حسن مجتبی کو یہ گالیاں کیوں ان لوگوں نے دی؟ اور آپ نے کسی تقریر میں سنا ہوگا کہ انہوں نے امام حسن کو مارا بھی ہے، چہرے پہ تماچے مارے، پیر کے نیچے سے مسلح کھینچا. اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور علیہ السلام نے اپنے اس بیٹے کے لیے جو پیشین گوئی کی تھی، جو غیب کی خبر دی تھی، وہ ہو بہو مکمل ہوئی امام حسن کے ہاتھ پر. آقا علیہ السلام، بخاری شریف کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، امام حسن کو اپنی گود میں لے کر بیٹھے ہیں اور فرماتے ہیں میرا یہ بیٹا سید ہے، یعنی سردار ہے. کیا فرمایا؟ میرا یہ بیٹا سید ہے، سردار ہے. اور فرمایا اس لیے کہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے 2 گروہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ صلح کرا دے گا، مسلمانوں میں خون ریزی کا خاتمہ ہوگا اس کی برکت سے. یہ میرے آقا نے امام حسن کے بچپنے میں کہا تھا. تو امام حسن مجتبی علی جدہ وعلیہ السلام نے جب آپ مولائے کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ کے بعد امت کے اتفاق رائے سے خلافت کی کرسی پر بیٹھے تو اس وقت صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ تشریف لائے.
اس وقت کوفے والے تقریباً 40,000 لوگ اکٹھا تھے، کیونکہ حضرت علی مرتضیٰ کا دارالخلافہ کوفہ ہی تھا، آپ وہاں منتقل ہو گئے تھے، تو 40,000 لوگ امام حسن کے ساتھ تھے اور حضرت امیر معاویہ سے وہ جنگ کرنے کے لیے تیار تھے۔ امام حسن نے کہا مسلمانوں میں اتنی خون ریزیاں ہو گئی ہے، اب میں مزید خون ریزی نہیں چاہتا، اس لیے میں حضرت امیر معاویہ کو خلافت سونپتا ہوں کچھ شرطوں پر۔ پہلی شرط تو یہ ہوگی حضرت امیر معاویہ کے ساتھ، پہلی شرط تو یہ ہوگی کہ جب آپ کا انتقال ہوگا، یعنی حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوگا، تو ان کے وصال کے بعد خلیفہ پھر امام حسن ہی ہوں گے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ علی مرتضیٰ کے ساتھ رہنے والے جو حضرت امیر معاویہ کے خلاف تھے، جیسے عراق والے اور مدینہ منورہ والے اور بھی بہت سارے لوگ، جو لوگ مولائے کائنات کے ساتھ تھے حضرت امیر معاویہ کے خلاف، تو ان لوگوں کے ساتھ کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، پچھلے جنگ اور لڑائیوں کا کوئی پوچھ تاچھ، کوئی سزا وغیرہ نہیں ہوگی۔ تیسری بات یہ ہے کہ علی مرتضیٰ نے جن لوگوں کے وظیفے جس طرح سے شان کے مطابق مقرر کیے ہیں، اس میں کوئی کٹوتی نہیں ہوگی، وہ حسب معمول ادا کیے جائیں گے۔ ان تین شرطوں پر حضرت مولائے کائنات کے عظیم الشان فرزند سرکار مولا حسن نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح کر لی۔ جب حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح ہو گئی تو کوفہ والوں کو پسند نہ آیا۔ اس صلح کے بعد جب امام حسن نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر آئے تو شیعان علی نے ان کے پیروں کے نیچے سے مصلی کھینچ لیا اور مولا حسن کے چہرے پہ تماچے مارے۔ ہم یہ بات اس پر بہت زیادہ نہیں کہیں گے، لیکن جو اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کر کے صحابہ کی توہین کرتے ہیں، بالخصوص حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نشانہ اور ان کو تان کرتے ہیں۔ یزید کی وجہ سے، یزید پلید تھا، یزید ملعون تھا، یزید لعنتی تھا، لیکن یزید کی گندگی پر حضرت امیر معاویہ پر کیا اثر پڑتا ہے؟ اس لیے کہ معاذ اللہ اگر باپ کے بعد بیٹا بگڑ جائے تو اس میں باپ کا قصور کیا ہے؟ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں، اور مسلمانوں یاد رکھو ہم اہل بیت کا احترام صرف نبی کی نسبت کی بنیاد پہ کرتے ہیں، تو جس طرح اہل بیت کو نبی سے نسبت ہے ایسے ہی صحابہ کو بھی نبی سے نسبت ہے، کیونکہ وہ میرے رسول کے صحابی ہیں، اور آپ جانتے ہیں صحابی کا مقام کیا ہے۔ اللہ اکبر! شاگرد عظیم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے عظیم الشان شاگرد حضرت عبداللہ ابن مبارک، جن کو دنیا شیخ المشائخ امیر المومنین فی الحدیث کہتی ہے، ان سے کسی نے پوچھا، عمر ابن عبدالعزیز نے خلافت راشدہ کی یادیں تازہ کی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملوکیت کی بنیاد رکھی، تو کیا عمر ابن عبدالعزیز امیر معاویہ سے افضل ہو گئے؟ اس لیے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت راشدہ نہیں تھا، اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے دور کو لوگ خلافت راشدہ کہتے ہیں۔ یہ میں نے سائل کا سوال نقل کیا، یہ الگ بات ہے ملوکیت کیا ہے، خلافت راشدہ کیا ہے، لیکن جب یہ سوال کیا گیا تو حضرت عبداللہ ابن مبارک سے عمر ابن عبدالعزیز امیر معاویہ کی برابری کے حوالے سے، تو اب عمر ابن عبدالعزیز وہ ہیں کہ جن کی زیارت کے لیے حضرت خضر علیہ السلام تشریف لاتے تھے، اور ان کے دور کو لوگوں نے کہا کہ گویا کہ عمر ابن خطاب کا دور یاد آ گیا، لیکن حضرت عبداللہ ابن مبارک کا جواب سنو، اور صحابہ کی توہین کرنے والے، صحابہ کی بے ادبی کرنے والے، صحابہ کو گالیاں دینے والے عبرت حاصل کریں۔ ہم حضرت وحشی ہو یا جناب ہندا ہو یا جناب ابو سفیان ہو یا کوئی اور ہو، ہم رسول کی نسبت صحابیت دیکھتے ہیں، یہی ہمارا مسلک ہے، اور مشاجرات صحابہ میں ہمارے امام اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ ہم اس میں کوئی زبان درازی نہیں کرتے۔ ہم جیسے نالائقوں کو حیثیت کیا ہے کہ ان آقاؤں کی شان میں زبان درازیاں کریں؟ ہم تو غلام ہیں، غلاموں کو آقاؤں کے معاملے میں دخل دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب پوچھنے والے نے پوچھا کہ عمر ابن عبدالعزیز اور امیر معاویہ میں افضل کون ہے، تو ابن مبارک جواب دیتے ہیں
تو अफजलियत की बात करता है और आपने उसको डांटा। सहाबी और गैर सहाबी में निस्बत क्या है? तू उमर इब्न अब्दुल अजीज की अफजलियत की बात अमीर माविया के हवाले से करता है। सुन ले, जब हजरत अमीर माविया नबी के पीछे पीछे जंगों में घोड़े पर बैठ के शरीक होते थे तो अमीर माविया की घोड़ों की टाप से जो धूल उठती थी और घोड़े की नाक में जाती थी, वो धूल भी उमर इब्न अब्दुल अजीज से हजारों दर्जा अफजल है कि वो सहाबी के घोड़े की टाप की धूल थी। उमर इब्न अब्दुल अजीज उसके बराबर भी नहीं हो सकते। यह है मकाम सहाबियत। दरअसल लोग शियत और राफजियत के चक्कर में हैं और कहते हैं अमीर मुआविया तो ऐसे थे वैसे थे। अस्तगफिरुल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलाम के गुलामों सुन लो, अगर इंसान के जिस्म में 360 रगे हैं, अगर 360 रगों में से 359 रगे सहाबा की मोहब्बत में है और एक रग सहाबा की अदावत में है, तो मेरे आका फरमाते हैं उसी रग से अल्लाह तुम्हारी रूह को निकलवाएगा और तुम अजाब में गिरफ्तार किए जाओगे। जहां सहाबियत आ जाए वहां चुप हो जाओ। और बात कितनी वाज़ेह है, कोई सुन्नी सही उल अकीदा हजरत अमीर माविया के खिलाफ कुछ सोच भी नहीं सकता, कुछ नहीं सोच सकता। क्यों? क्योंकि वो तो कातिबे वही है। हुजूर के घर में जिसको रहने का शरफ है, इनकी सगी बहन हजरत उम्मे हबीबा मेरे रसूल के निकाह में थी। इनको मौलाना रोम अलैहिर्रहमान ने खाले मोमिनीन लिखा है, मोमिनों के मामू लिखा है, मुसलमानों के मामू लिखा है। हाँ, क्योंकि इनकी बहन हजरत उम्मे हबीबा हुजूर के निकाह में, और ये 6 हिजरी में ईमान लाए, 6 हिजरी में ईमान लाए। सुलह हुदैबिया के मौके पर मुसलमान हो गए थे, लेकिन फतेह मक्का तक इन्होंने अपने इस्लाम को छुपा करके रखा। 7 हिजरी में जब मेरे सरकार उम्रा कज़ा करने के लिए तशरीफ ले गए तो मकाम मरवा पर, जो मरवा पहाड़ी है, जब वहां 7वां चक्कर पूरा हुआ तो हुजूर ने अपने गेसुओं को अपने सरे अक़दस से जुदा करना चाहा। तो उसके लिए पता है किसका इंतिखाब किया गया? उसके लिए जो इंतिखाब किया गया कि हुजूर की जुल्फों को कौन तराशेगा, तो उस तराशने के लिए हजरत अमीर मुआविया का इंतिखाब किया गया। उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम के सरे अक़दस से बाल निकाले। अल्लाहु अकबर। ये वो सहाबी है। और बात तो इतनी है मेरे भाई कि आकाए करीम का वो बेटा जिसको हुजूर ने अपनी जबान से सैयद कहा है, और सैयदों के बारे में तो आप शुकूक व शुबहात का शिकार हैं, लेकिन ये वो सैयद हैं जिसको रसूलुल्लाह ने सैयद कहा है। इब्नी हादा सैयदुन, मेरा ये बेटा सैयद है। हुजूर ने उनको अपनी जबान से सियादत का तमगा दिया है। वो इमाम हसन मुश्तबा ने हजरत अमीर मुआविया से हाथ मिलाया और उनसे सुलह की। अब मैं कहता हूं, और उनको खिलाफत सौंपी, खिलाफत सौंपी, सुलह की। इमाम हसन का उनको खिलाफत सौंप देना, ये हजरत अमीर मुआविया की अजमत और बुजुर्गी के लिए काफी है। अगर उनकी और भी कोई फजीलत न बयान की जाए, बस इतना कि इमाम हसन ने उनको खिलाफत सौंप दी और बयात उनके हाथ पर की। ये कौन सी बयात है? ये बयात इरादत नहीं है, ये बयात खिलाफत है। यानी इस्लाम का कानून ये है कि जब कोई बंदा मोमिनों का, मुसलमानों का खलीफा बनता है तो सारे मुसलमान उसके हाथ पर ये वादा करते हैं कि हम अपने तन मन धन से आपकी इताअत करेंगे। ये बैत है, ये पीरी मुरीदी वाली बैत नहीं। अरे ये तो पीरों का खानदान है, ये तो आकाओं का खानदान है, ये वो बैत नहीं है जो हम आजकल करते हैं। यानी इताअत का वादा किया। खुदा की कसम, हजरत अमीर मुआविया के हाथ पर जब इमाम हसन ने इताअत का वादा किया तो आप मुझे बताएं, क्या इमाम हुसैन अगर यजीद को ठुकराते हैं, अगर वही सारी पलीदी या गंदगी हजरत अमीर मुआविया में होती तो इमाम हसन इनके हाथ में हाथ क्यों देते?
ہاتھ دینا ہی بتا رہا ہے کہ ہماری نظریں وہ نہیں دیکھ رہی ہے جو امام حسن کی نظر نے دیکھی، اور ہمارے لیے مسلک واضح ہو گیا۔ جس کے ہاتھ میں حسن نے اپنا ہاتھ دے دیا ہم نے اس کو قبول کر لیا، اور جس کو مولا حسین نے ٹھکرا دیا ہم نے بھی اس کو جوتے کی نوک پر رکھ دیا۔ ہم اپنی طبیعت سے کسی کو نہیں مانتے۔ امام حسن نے امیر معاویہ کو خلافت دی، ہم نے کہا حضرت امیر معاویہ ہمارے ہیں، اور امام حسین نے یزید کو جوتے کی نوک پہ رکھا، ہم کہتے وہ لعنتی ہے اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ہم اپنی طبیعت سے نہیں مانتے، ہم تو آقاؤں کو دیکھیں تو امام حضرت امیر معاویہ کی فضیلت اتنی ہی کافی ہے۔ اور پھر اسی پہ بس نہیں، حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کے تحفے قبول کیے۔ ایک ایک وقت میں 4 لاکھ اس زمانے میں دینار نذرانے کے طور پر حضرت امیر معاویہ حضرت امام حسن اور امام حسین کو پیش کرتے تھے۔ اور اٹھا کے دیکھیں آپ کتابیں، لوگ کہتے ہیں انہوں نے مولا علی کے ساتھ جنگ کی۔ اس جنگ کا تذکرہ ہم نے بہت تفصیل سے کسی بیان میں کر دیا ہے، یہ وقت نہیں ہے، اتنا مختصر وقت اس کے لیے نہیں ہے۔ وہ جنگ کیوں ہوئی تھی، اس کے اسباب و علل کیا تھے، وہ سب ہم نے بیان کر دیا، آپ وہاں سن سکتے ہیں کیسے وہ بیان لے کر کے۔ یہ ٹائم نہیں ہے، ورنہ مسئلہ آپ سمجھ نہیں پائیں گے، اس لیے کہ یہاں تو حال یہ ہے نا کہ ہر آدمی سننے بھی نہیں آتا۔ ہاں، لوگ جو ہے وہ چوہے کی طرح بلوں میں کان لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے کہ یہ کیا بولے اور کیا اڑائیں۔ لیکن بات اتنی ہے، مومن پر تہمت مت لگاؤ۔ میرے رسول نے فرمایا کہ اگر تم نے کسی مومن پر تہمت لگائی، قیامت کے دن تم اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہو، اور تہمت لگانے والے اس وقت تک نہیں مریں گے جب تک کہ ان پر وہ تہمت نہ لگ جائے۔ اس لیے تہمت بڑی بدترین چیز ہے، تو جو سنتے ہو وہی بولا کرو، اس سے بڑھ کر مت بولا کرو۔ اور نہیں سمجھ میں آئے تو میں تقریر کر کے کوئی قبر میں تو نہیں چلا جاتا ہوں، میں تقریر کر کے آپ کے محلے میں رہتا ہوں، آپ کے شہر میں رہتا ہوں، آپ مجھ سے پوچھا کریں، اس لیے کہ جب آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو مجھے بتانے اچھا لگتا ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی، آپ ہی نہیں، یہ مولانا حضرات بھی کبھی کبھی بیان کے بعد مجھ سے پوچھتے ہیں وہ حدیث آپ نے پڑھی کس کتاب سے؟ ہمارے مولانا غفران صاحب نے آج ہی پوچھا کہ پرسوں کے پروگرام میں آپ نے جو حدیث پڑھی وہ کس کتاب سے پڑھی؟ تو ہم تو اتنے ذمہ دار ہیں، ہمیں آپ کا خوف بعد میں ہوتا ہے، ہمیں تو پہلے اہل منبر کی رعایت کرنی ہوتی ہے، اور اس کے بعد بات دکاندار تو وہی دکاندار ہے جو سودا بیچ کر یہ کہے کہ پسند نہ آئے تو واپس لانا، اور گارنٹی بھی دیتے وارنٹی بھی دیتے ہیں۔ الحمدللہ تعالی یہاں وہ سودا چلتا ہے جہاں گارنٹی بھی ہے وارنٹی بھی ہے۔ جب پوچھو گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، اپنی علمی حیثیت کو منوانے کی بات نہیں کرتے، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے غوث الاعظم دستگیر کی خیرات ہے۔ آپ کو جب کوئی بات سمجھ میں نہ آئے آپ تشریف لائیں، چائے بھی پلائیں گے، آپ کو حوالے بھی پیش کریں گے، لیکن آپ اس طرح بے سر کی نہ اڑایا کریں۔ اللہ کو سب کو جواب دینا ہے، رب کی بارگاہ میں جواب دے ہے سب۔ یہاں پر اس چر چلنے والی زبان کے حوالے سے چاہے جو کہہ لیں، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب جواب دے ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، اس جنگ کے متعلق میں نہیں کہتا ابھی، کیونکہ وہ مستقل عنوان ہے جو میں بیان کر چکا ہوں، لیکن ایک بات یہ کہتا ہوں، حضرت امیر معاویہ وہ تھے جو 4 لاکھ روپے کا نذرانہ امام حسن امام حسین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی بارگاہ میں اور اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے، یہ قبول بھی کرتے تھے۔ ارے اپنے جیسا آدمی گرا پڑا ہر ایرے گہرے سے تحفہ قبول نہیں کرتا، وہ آقا لوگ یوں ہی کسی سے قبول کر لیں گے؟ انہوں نے جو قبول کیا تو قبولیت کی مہر لگا دی ان پر۔ اور پھر آپ کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں، حضرت امیر معاویہ اپنے دربار میں ایسی محفلیں منعقد کرتے تھے، کہتے تھے جو علی کی شان میں اچھا شعر کہے گا میں اس کو 1 لاکھ دینار انعام میں دوں گا۔ یہ حضرت امیر، ان کے دل صاف تھے، جو بھی ان کے درمیان اختلاف تھے وہ خطۂ اجتہادی کی بنیاد پر تھے، جس کی تفصیل اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے۔ یہ تو میں نے اہل سنت کی کتابوں سے عرض کیا۔ اور جب وہ محفل میں 1 لاکھ روپیہ ایک شعر پر دیتے اور پھر اس کے بعد کہتے علی اس سے بہتر ہے، علی اس سے بہتر ہے، علی اس سے بہتر ہے، اللہ اکبر، یہ حضرت امیر معاویہ کا کردار ہے۔ اسی لیے تو کہتا ہوں یار وفادار بیٹا
اپنے باپ کے دشمن سے ہاتھ نہیں ملاتا ہے؟ تو امام حسن نے اگر امیر معاویہ سے ہاتھ ملایا تو ہمیں تو ان کی وفاداری پہ شک نہیں، کیونکہ اگر علی کا بیٹا باپ کا وفادار نہیں تو پھر کس کا بیٹا باپ کا وفادار ہوگا؟ میرے آقا علی مرتضیٰ کا بیٹا امام حسن وفادار ہے اور ان کی نسلیں وفادار ہے، لیکن بات یہ کہ امام حسن کو معلوم تھا کہ یہ بندے نے جو کچھ کیا ہے خطا اجتہادی کی بنیاد پر کیا ہے، ورنہ یہ میرے باپ کا دشمن نہیں ہے۔ اب یہ تو میں نے اہل سنت کی کتابوں سے پڑھ دیا، آئیے اب ان کی کتابوں سے پڑھوں جو میرے آقاؤں کے نام پر روٹیاں سیکتے ہیں، اہل بیت کے نام پر سینے پیٹ پیٹ کر کے جو معاذ اللہ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ نہج البلاغہ، یہ نہج البلاغہ رافضیوں کے یہاں وہ کتاب ہے جس کو وہ قرآن کا درجہ دیتے ہیں۔ ہم قرآن کو جس طرح مانتے ہیں، نہج البلاغہ کو رافضی حضرات، کیونکہ اس وقت ایرانی بہت عروج پر ہے، پورے ہندوستان بھر میں جہاں دیکھو لوگ رافضیت کی طرف جا رہے، کیوں؟ محبت اہل بیت۔ میں بار بار محرم شریف میں کہہ چکا ہوں، یہاں بھی کہتا ہوں، اور جو رافضی حضرات آئے نا اس محفل میں ان سے بھی کہتا ہوں، کیونکہ وہ بھی آتے ہیں، صوفی صاحب وہ بھی آتے ہیں۔ ایک دن میں نے ایسے ہی تقریر میں کہا، دوسرے تیسرے دن 4 5 6 مل کر کے چلے آئے سب آفس میں آئے، تو میں نے کہا کہ بیٹھو، اگر سمجھ نہیں آئے ہیں تو پھر بیٹھو، اور چائے بھی منگوائی پیو، اس لیے کہ جب تم صحابہ کے دشمن کی حیثیت سے آؤ گے تو دشمن احمد پہ شدت کیجیے، لیکن اگر تم سیکھنے سمجھنے آؤ گے تو ہم تمہیں پیار سے جواب دینے کا انداز رکھتے۔ پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ کہا آپ نے ہمارے خلاف کہا؟ میں نے کہا بالکل کہا، یہی تو میری پہچان ہے کہ میں حق کو حق کہتا ہوں اور باطل کو باطل کہتا ہوں۔ ایک دن میرے کسی بزرگ نے کہا، یار باطل عقیدے کی اتنی دھجیاں نہ بکھیرا کرو، ورنہ لوگ تمہارے پروگرام میں جو اتنی کثیر تعداد میں آتے ہیں وہ کم ہو جائیں گے۔ میں نے کہا شوق سے ہو جائیں، میں ان سے چندہ تھوڑی لیتا ہوں، اگر کم ہوتے شوق سے ہو جائیں۔ میرے لیے سب کچھ اللہ اس کے رسول کی رضا ہے، اگر میں حق بول کر تنہا رہ جاؤں تو مجھے سنت حسینی پر عمل کرنا گوارا ہے، اور چاپلوسی کر کے بھیڑ ہم نے اکٹھا بھی نہیں کرنی ہے، ہم نے تو حق کو حق کہنا ہے، باطل کو باطل، لیکن معیار سے کہتے ہیں۔ تو آئے کہا کہ آپ نے کم، بالکل کہا، اس کا ثبوت کیا ہے؟ مولانا غفران موجود تھے نا، آپ بھی تھے، یہ بھی تھے، اور بھی ہمارے یہاں تو علماء کا وجود رہتا ہی ہے، تقریباً 18 گھنٹے کم و بیش مرکز پر کوئی نہ کوئی تو رہتا ہی ہے الحمدللہ۔ اور میں نے کہا کتابیں لاؤ، ایسے بات نہیں ہوئی، کتابیں لاؤ، یہ رکھا کہا دیکھو جو کہا نا یہ کہا، جو کہا نا یہ کہا، جو کہا، اس لیے کہ شیعت اور رافضیت اہل بیت کی محبت کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ صحابہ کی دشمنی کا نام ہے، یہ دشمنان صحابہ ہیں۔ ہم نے یہی بات کہی تھی، ارے اس سے بڑی دشمنی کیا ہو سکتی ہے؟ ایک اصطلاح ہے ان کے یہاں متاع، اب جب بھی میں ان کے یہاں کہوں گا تو آپ سمجھ جائیں گے کس کے یہاں، ان کے یہاں رافضیوں کے متاع۔ یہ متاع یہ ہے کہ ایگریمنٹ پر پیسے دے کر متعینہ مدت کے لیے زنا کا ایگریمنٹ کیا جاتا ہے، زبانی یا تحریری، اسی کو متاع کہتے ہیں۔ یہ متاع ان کے یہاں کتنا ثواب کا کام ہے۔ ہمارے یہاں زنا کے مذمت پہ کتنی تقریریں ہوتی ہے؟ بتاؤ کیا کسی زانی کو ہم اپنی مسجد کے امام کے برابر کہتے ہیں؟ نہیں کہتے، لیکن ملا صادق نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جس نے ایک مرتبہ متاع کیا یعنی ایگریمنٹ پہ زنا کیا اس کو امام حسن کے برابر ثواب ملے گا، جس نے 2 مرتبہ متاع کیا اس کو امام حسین کے برابر ثواب ملے گا، جس نے 3 مرتبہ متاع کیا معاذ اللہ یعنی ایگریمنٹ پہ زنا کیا اس کو مولا علی کے برابر ثواب ملے گا، اور جس نے 4 مرتبہ متاع کیا معاذ اللہ اس کو رسول اللہ کے برابر ثواب ملے گا۔ میں نے کہا پلیتو، تم زنا کا ثواب استغفر
अस्तगफिर अल्लाह, जो कि सरासर अजाब ही अजाब है। इमाम हसन, इमाम हुसैन, मौला अली रसूलुल्लाह के बराबर करार देते हो, हम तो उसे हराम समझते हैं। बताओ मुसलमानों, जो जिना की नेकी इमाम हसन के बराबर कहे वो अहले बैत का आशिक हो सकता है? कतअन नहीं। जब मैंने ये काम, तो लानत करते हैं मुताअब करने वालों पर, फी जमाना लानत करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। जब ये बात मैंने कही कि उन्होंने लिखा का किताब रख दिया, का ये तो बकवास है, जुमले यही थे, का ये तो बकवास है, और वो मोबाइल में रिकॉर्डिंग भी कर रहे थे, मैं देख रहा था। लेकिन मैंने तजाहुल आरिफाना से काम लिया। तजाहुल आरिफाना समझे, जान कर अनजान बन गया, क्योंकि अपनी तबीयत ही यही है ना। ठीक है, करते तो कर ले, अगर यही बात रिकॉर्ड करके ले जाए। डर उसको होता है ना, हाथ कंगन को आरसी क्या है, तो कर ले। इन्होंने कही बकवास है। फिर हमने कहा सुन, अगर ये बकवास है ना, जितनी किताबों के नाम मैंने पढ़े खर्चा मैं दूंगा। ईरान से मंगा, तुर्की से मंगा, लखनऊ से मंगा, मुंबई से, जहां से मंगाना चाहिए इस नाम की किताब मंगा ले। किताब लाना तेरा काम है, उसमें दिखाना मेरा काम है, बस। कहा ठीक है, आते 3 दिन के बाद। अल्लाह की इज्जत की कसम आज तक नहीं आए, आज तक नहीं आए, इसलिए कि हक्कानियत हमारे साथ है। हम हर एक के मुतालिक जो बात कहते हैं, हक कहते हैं, सच कहते हैं, और शौक नहीं है सिर्फ आपका ईमान बचाने के लिए, अकीदा बचाने के लिए। सुन्नियों याद रखो, अहले बैत की मोहब्बत का नाम राफजियत नहीं, सहाबा की दुश्मनी का नाम राफजियत है। अरे है कोई ऐसा जो सुन्नियों से बढ़ करके अहले बैत से मोहब्बत कर सके? अहले बैत की मनकबत मेरे इमाम अहमद रजा ने जिस शान से कही है, क्या कोई कह सकता है? उन्होंने तो 2 मिसरों में सज्जदा फातिमा की वो मनकबत कही है कि कोई जुरत नहीं कर सकता। नूर बिनते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर, नूर नूर मुतलक की कनी, अल्लाह रे नमा नूर का। और ये किसी फिरके में आपको मिलेगा? तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तो बात दूर चली गई, अर्ज ये कर रहा था, हम ये बात इसलिए वाज़ेह करते ताकि लोगों को पता चले। तो इमाम हसन ने सुलह की, तो नहजुल बलागा की बात चल रही थी। नहजुल बलागा को ये कुरान का दर्जा देते हैं। उस नहजुल बलागा में मौला अली के खुतबात जमा किए, उसमें कुछ उन्होंने मिलावट भी की है, लेकिन वो कहते हैं कि ये मौला अली के खुतबात हैं। वो खुतबात मौला अली में जो नहजुल बलागा में है, नहजुल बलागा लाना आपका काम, उसमें ये बात बताना अपना काम। हमने जिस नहजुल बलागा में ये बात देखी, जो पढ़ के सुना रहे हैं, वो लबनान की छपी हुई अरबी में, लबनान की छपी हुई अरबी में, वक्त आने पर हम उसको बता सकते हैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तो जब मौलाए कायनात को पता चला कि कुछ लोग अमीर माविया को गालियां देते, बुरा कहते हैं, कौन? मौला अली, जिसके साथ जंगें हो चुकी है, हाँ जंगे हो चुकी है, वो मौलाए कायनात। अरे अली मुर्तजा को तुमने समझा क्या? जिसके बेटे ये कहें कि हम मुखालफतों की हवाओं से हिला नहीं करते, जो दरख्त होते हैं वो मुखालिफ हवाओं से हिल जाते हैं, हम तो इस्तिकामत के पहाड़ हैं, हवाएं चलती भी है और गुजर भी जाती, हम लोग थोड़ी हिला कर। अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ शेरे खुदा मालूम होता है। अली की औलाद में जब अल्लाह ने इस्तिकामत दी है, अली मुर्तजा की इस्तिकामत का आलम क्या होगा? अरे वही तो है कि सीने पर यहूदी के बैठ चुके हैं, तलवार उठ गई है, गर्दन कत्ल हुआ चाहती है, लेकिन उसने थूक दिया है मेरे मौला के मुंह पर, उतर गए। अरे ऐसे मौके पर तो तिक्का बोटी उड़ाने का मौका रहता है, और तुम उतर गए। का वो और होते हैं जो अपने लिए लड़ते हैं। कुत्तों का काम है अपने लिए लड़ना, मोमिनों का काम है दीन के लिए निकलना। हम अपने लिए नहीं लड़ते। अरे मैं दीन के लिए लड़ रहा था, जब तूने मेरे मुंह पे थूका तो अब नफ्स का गुस्सा आ गया। मैंने सोचा नफ्स के लिए किसी पे तलवार नहीं उठती, हमारी तलवारें तो दीन के लिए उठा करती। ये अली मुर्तजा है। तो जब हजरत मौला अली को किसी ने इत्तला दी कि लोग हजरत अमीर माविया को गालियां दे रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, नहजुल बलागा में है, मौला अली ने फरमाया खबरदार माविया के खिलाफ कोई जबान न खोले, मैं इस बात को पसंद नहीं करता
کہ کوئی معاویہ کے خلاف زبان کھولے، آپ نے منع کیا، اپنے منہ سے منع کیا۔ اب بتائیں کوئی علی مرتضیٰ کا ماننے والا بھی ہو اور مولا حضرت امیر معاویہ کو گالیاں بھی دے، مولا علی منع کر رہے ہیں، ارے ماننے والے کیسے ہو کہ تم علی کی بات نہیں مانتے؟ علی والے تو ہم ہیں کہ میرے مولا نے کہا میں امیر معاویہ کے خلاف سن نہیں سکتا، تو ہم یہاں امام حسن کی شہادت کی شب ان کی منقبت پڑھنے بیٹھ گئے ہیں، ان کا ذکر کرنے بیٹھ گئے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر۔ آپ غور فرمائیں، اور دوسرے مقام پر فرمایا امیر معاویہ کو برا مت کہو کیونکہ وہ ہمارا بھائی ہے، وہ غلط فہمی کی بنیاد پر میدان میں آ گیا تھا۔ یہ مولا علی کا فرمان ہے، تو جس کو مولا علی منع کرے برا کہنے سے، ہم کیوں کہیں؟ سنیوں صحابہ کا احترام کرو۔ تو امام حسن کا یہی کارنامہ ہے۔ امام حسن مجتبی علی جدی علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کی اور مسلمانوں کی خانہ جنگی کا خاتمہ کیا، تو اس لیے رافضیوں کو یہ گوارا نہ ہوا، اس لیے امام حسن مجتبی کا ذکر اتنی شرح و بسط سے نہیں کرتے، اتنی شان و شوکت سے نہیں کرتے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں وہ نہیں کرتے 2.5%، تو کیا ہم ان کے محتاج ہیں؟ ارے جیسے لوگ میلاد النبی نہیں مناتے تو کیا ہم ان کے محتاج ہیں؟ ہم منا کر بتاتے ہیں، کوئی منائے نہ منائے ہم شان سے منائیں گے۔ تو اسی طرح یہ عہد کر لو، مولا حسن کی محفل کوئی منعقد کرے نہ کرے، ہم سنی منعقد کریں گے اور ان کے ڈنکے بجائیں گے اور ان کی فضیلتیں بیان کریں گے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارے آقاؤں کی شان کیا ہے، مسلمان کا بچہ حق اور باطل میں فرق کر سکے، امتیاز کر سکے اور اہل بیت کی سچی محبت کی طرف آ سکے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو توفیق دے۔ بس جاتے جاتے اختتام پر برکت کے لیے اب اپنے دلوں کی جائز تمنائیں دل میں لے لیں، مولا حسن کی شہادت پڑھ دوں اور گفتگو ختم کر دوں۔ مولا حسن مجتبی کو شہید کرنے کا پلان بن گیا، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرا بیٹا حسن جب شہید ہوگا تو اس کا چہرہ ہرا ہو جائے گا۔ بڑی باتیں ہیں، اس پر بہت تفصیل ہے، لیکن اس کا ذکر نہیں، کیونکہ یزید پلید ملعون کو یہ خبر تھی کہ اس پر دستخط کر چکے ہیں میرے بابا کہ میرے بعد امام حسن خلیفہ ہوں گے، تو ان کے بعد ہی نہ ہونے پائے، ان کی زندگی میں ایک قصہ تمام ہو جائے، اس لیے اس نے ایسے حالات پیدا کیے کہ امام حسن کو شہید کیا جائے۔ اس کے لیے یہ ہوا 5 مرتبہ زہر دیا مولا حسن کو۔ کتنی مرتبہ؟ 5 مرتبہ زہر دیا، کبھی کھجوروں میں، کبھی حلوے میں، الگ الگ انداز سے زہر دلوائے گئے، لیکن 5 مرتبہ یہ ہوا جب بھی تکلیف بڑھتی میرے مولا حسن نانا کے مزار پہ چلے جاتے، دعا کرتے، اچھے ہو جاتے۔ اس سے مجھے مسلک بھی ملا، ہمیں طریقہ بھی ملا، جب کوئی ستائے تو حال دل مصطفیٰ کریم کو سنا دینا چاہیے، جب وہ کرم کر دیتے ہیں تو بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو ہمارے امام کہتے ہیں نا، بڑے مزے میں کہتے ہیں، اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، سونپے ہیں اپنے انہی کو سب کام، لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام چارے درد رضا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، غم ہو گئے بے شمار آقا، بندہ تیرے نثار آقا، ٹوٹی جاتی ہے پیٹ میری، للہ یہ بوجھ اتار آقا۔ کہتے ہیں ایک طرف آدائیں دیں، ایک طرف ہے حاسدین، بندہ ہے تنہا شہا، تم پہ کروڑوں درود، تنہا ہو کر بھی اگر آپ ساتھ میں ہو تو کہتے ہیں کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کروڑوں درود۔ بہرحال مولا حسن چلے گئے، شفا ہو گئی۔ ایک مرتبہ ایسا زہر دیا، 6 مرتبہ، کہ مزار رسول پہ جا نہ سکے۔ ہیرے پیس کر، ہیرے جو ہوتے ہیں نا، ہیرے باریک پیس کر، بڑے تیز ہوتے ہیں، کانچ سے زیادہ، ارے کانچ کٹ جاتی ہے ہیرے سے، ہیرے کی کنی سے کانچ کٹتی ہے، ہیرے اصلی پیس کر پانی میں ملا دیا۔ مولا حسن تہجد میں اٹھے اور وہ پانی جب پیا تو وہ ہیرے کی کنی جو باریک پسی ہوئی تھی اندر گئی تو گلے سے لے کر سینے تک سارا پھاڑ دیا، اور آپ جو ہے وہ خون کی الٹیاں کرنے لگے۔ زہرا کے بڑے صاحبزادے میرے آقا و مولا حسن مجتبی، جس کا جھولا جھلانے جبریل آتے تھے، جس کو میرے رسول اپنی گود میں بٹھاتے تھے، جس کو اپنے کندھے پر بٹھاتے تھے، جس کو اپنا لعاب چساتے تھے، امام حسین کا پیر و مقتدا، امام حسن مجتبی کے وہ اتڑیاں
कटने लगी और कट कट के मुंह के रास्ते उल्टी के जरिए से आते कट कट के टुकड़े टुकड़े होकर के गिरने लगी। उस वक्त आपने फरमाया मेरे भाई हुसैन को बुलाओ। मौला हुसैन आए, देखा रह न गया, इसलिए कि मेरे माँ जाए का क्या हाल हो गया। उस वक्त आपने फरमाया भैया ये क्या है? तब आपने कहा भाई हुसैन देखते हो मेरा चेहरा कैसा है? तो उस वक्त कहा भाई आपका चेहरा हरा हो गया। कहा नाना की हदीस याद आई, ना फरमाया था नाना ने कि मेरा हसन जब दुनिया से जाएगा तो उसका चेहरा हरा हो जाएगा, हुसैन जाएगा तो उसका चेहरा सुर्ख हो जाएगा। भाई हुसैन मेरा चेहरा हरा हो गया है, अब मेरे लिए वक्त की घड़ियां कम बची है, अब मैं रब की बारगाह की तरफ जाने वाला हूं। और आप इस तरीके से बड़ी तकलीफ और बड़ी शिद्दत थी उसी आलम में आपने दुनिया से कूच फरमाया। वो बड़े तकलीफ के लम्हात थे। इंशाल्लाह किसी वक्त में अपनी मौला की शहादत बयान करूंगा। उसके बाद फिर क्या हुआ आपको पता है? मौला हसन ने जाते जाते कहा था भाई हुसैन मेरे दिल की तमन्ना ये है कि नाना से मैं कभी जुदा नहीं हुआ, नाना से बड़ा प्यार था, नाना मुझसे प्यार करते थे। जब मेरी शहादत हो जाए तो मेरा जनाजा ले जाना और नाना के कदमों में मुझे दफन कर देना ताकि मैं हमेशा के लिए नाना के कदमों में रहूं। लेकिन भाई इस वक्त मदीने तैयबा के हालात इतने खराब नजर आते हैं कि अगर लोग मुझे दफन न करने दें तो मुसलमानों के कब्रिस्तान में अम्मी के कदमों में मुझे दफन कर देना। मौला हसन शहीद हो गए, गुस्ल दिए गए, नमाज जनाजा पढ़ाई गई और उसके बाद अल्लाह अकबर हसन मुश्तबा के साथ मदीने की सरजमीन पे वो हुआ। बड़ा तारीख का बदतरीन बाप पढ़ने लगा हूं कि अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ज़ैनब कहती हैं कि सैयदा फातिमा के दो बेटे थे, एक अमीर हसन था, एक अमीर हसन था, दूसरा गरीब हुसैन था। अमीर हसन को तो दो कफन मिले थे, एक नहीं दो कफन मिले थे, और गरीब हुसैन को एक भी कफन नहीं मिला था। उस वक्त किसी ने पूछा था ज़ैनब दो कफन देना ये इसराफ है, ये बता अमीर हसन को दो कफन कैसे मिले थे? हुसैन की मौजूदगी में अमीर हसन को दो कफन कैसे मिले थे? तो उस वक्त सैयदा ज़ैनब ने कहा मैंने अपनी आंखों से देखा जब हसन का जनाजा उठाया गया और नाना के घर की तरफ लाया गया और मेरा भैया हुसैन चाहता था कि हसन को नाना के कदमों में दफन कर दे। अभी नाना के विसाल को 35 साल से ज्यादा का अरसा भी नहीं बीता था। उस वक्त मदीने का हाकिम मरवान इब्ने हकम था। अल्लाह अकबर। हम अहले बैत हसन का जनाजा नाना के कदमों में दफन करना चाहते थे। जैसे हमने अपने हाथों में हसने मुजतबा का लाशा उठाया, तीर आने शुरू हो गए, तीर बरसने शुरू हो गए। उस वक्त तो मैंने अपने हाथों से तीर निकालने शुरू किए और कहती थी लोगों हसन ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है, तुम क्यों तीर बरसाते हो? वो बनु उमैया का बदतरीन कुत्ता जिसे दुनिया मरवान इब्ने हकम कहती है उसने तीर चलवाए थे। तो ज़ैनब कहती है दो कफन की वजह यह थी कि इतने तीर चले हसन के जिस्म पर बाद शहादत कि निकालते निकालते वो कफन फट गया और खून से रंगीन हो गया। तब मेरे भैया हसन ने फैसला किया था कि अब एक कफन और उड़ा दो ताकि मैं अपने भाई को दफन करूं। उस वक्त इमाम हुसैन ने तलवार निकाल ली थी, अहले बैत के जवानों ने तलवार निकाल ली थी, हम तो यही दफन करेंगे। लेकिन जो बुजुर्ग सहाबा थे, हुजूर के सहाबा, उन्होंने कहा था इमाम हसन की अगर ये वसीयत है कि नाना के कदमों में दफन करना तो उस दूर अंदेश बुजुर्गों की ये भी तो वसीयत है। अगर मरवान की कंपनी या मरवान के लोग या ये बदतरीन पलीद लोग अगर ये लोग कुछ शरारत करते हैं तो आप लड़ना नहीं, मुझे लड़ाई पसंद नहीं है, आप एक काम करना कि मुझे अम्मी के कदमों में दफन कर देना। ये भी तो उन्हीं की वसीयत है। हुसैन रहम करें अहले मदीना पर और आप ऐसा करें। तब मेरे मौला हुसैन ने अपने भाई का जनाजा ले जाकर आंसुओं की बरसात में अम्मी जान के कदमों में दफन किया और आज तक मौला हसन वहीं पर आराम फरमा रहे हैं। ये इमाम हसन की शहादत है। अल्लाह उन आकाओं के सब्र का सदका अता फरमा।